آج ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا، قرآن مجید کی تعلیم دینا، قرآن مجید سے اپنے بچوں کو وابستہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہوں گی بہت ساری وجوہات، اس میں سے ایک وجہ عام طور پہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حافظ بننے کے بعد، مولانا بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد میرے بچوں کی تنخواہ کم ہوگی، میرے بچے اتنا کما نہیں سکیں گے جتنا ان کو کمانا چاہیے۔ افسوس ہے، یاد رکھیے آج جن بچوں کو ہم قرآن مجید سے دور رکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے سے ڈر رہے ہیں کہ وہ آگے چل کر کے کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، یاد رکھیے کل میزان عدل قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والے ہوں گے اور وہاں پہ اعلان کیا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور تیری منزل وہیں پہ ہوگی جہاں پہ تو آخری آیت پڑھے گا۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا، یہ رتبہ ہے حافظ قرآن کا۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ اپنے خاندان سے 10 ایسے شخص کو آپ بخشش کروا سکتے ہو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ حافظ قرآن 10 ایسے اشخاص کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، قرآن پاک کے حفظ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اختیار دیں گے۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، حافظ قرآن کی تعداد بڑھائے، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے پڑوس میں۔ بڑا بد نصیب ہے وہ خاندان جس خاندان میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خاندان کے پورے خاندان کے اندر ایک بھی حافظ قرآن نہ ہو۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، بات اگر اچھی لگے تو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ اگر توفیق دے تو اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل کو یہ بات لگے اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔